السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی خوشی ہوتی ہے مجھے آپ سے بات کر کے، کیونکہ جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس عمر میں سیرہ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی کامیاب زندگی کے بارے میں پتہ ہے۔ اور جب آپ انہی اصولوں کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ چلے میرے پیارے بچوں، دعا مانگتے ہیں اور پھر آپ اپنا سبق شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین۔ پیارے بچوں، ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قریش نے صلح حدیبیہ میں کچھ ایسے پوائنٹس لکھوائے تھے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے اور وہ بہت ہی ناجائز لگ رہے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے، وہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور قریش ان کو صرف 3 دن کی اجازت دیں گے اور اس کے بعد ان کو واپس جانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کسی بھی باقی عرب کی طرح تھے، قریش باقی عربوں کو تو مکہ میں آنے دے رہے تھے، لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنی تکبر اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو صحابہ اس بات پر بہت ہی زیادہ اداس بھی تھے اور غصے میں بھی تھے، کیونکہ وہ بالکل کعبہ کے نزدیک پہنچ چکے تھے، لیکن قریش نے ان کو زبردستی روک لیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے کے اوپر دستخط کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا کہ وہ دم دیں، اور دم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ نے نیت کی ہے عمرے کی یا حج کی اور آپ وہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پھر آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ دم دے دیں اور احرام میں سے نکل آئیں اور اپنے سروں کو منڈوا دیں، لیکن چونکہ صحابہ اتنے زیادہ اداس تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات عجیب سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنا جانور ذبح کیجئے اور اپنے بال منڈوائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے تو صحابہ کو اچانک ہوش آ گیا، اور انہوں نے جلدی سے سارے وہ کام کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بات مانتے تھے، بس وہ اس وقت بہت زیادہ اداس تھے۔ اسی طرح ایک اور بھی ناجائز قسم کے مطالبہ قریش کا یہ تھا کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ نہیں دیں گے مدینہ میں۔ اب ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ مکہ میں مسلمان ہونے لگے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے کہ ہم تو صلح نامے پہ دستخط کر چکے ہیں، ہم آپ کو نہیں لے سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ واپس مکہ جائیں، انہوں نے ایک جگہ پر اپنے ہی گھر بنانے شروع کر دیے، اور وہ جگہ تھی جہاں قریش کے قافلے جدھر سے گزرتے تھے۔ اب قریش کو یہ ڈر لگنے لگا کہ ہم وہاں سے گزریں گے تو مسلمان ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب لوگ مدینہ میں جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینہ میں انٹر ہونے کی اجازت دی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے مسلمانوں کو فائدے کیا ہوئے۔ اس صلح کی وجہ سے اب کوئی خوف نہیں تھا، قریش کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ سکون دینے والی بات تھی، کیونکہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تقریباً ہر سال قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کھڑی کر دی تھی۔ اب ایسا وقت آ گیا تھا جو امن کا وقت تھا، جس میں مسلمان کوئی کام کی بات سوچ سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور اس قدر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جتنا کہ 20 سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ قریش کے بہت مشہور سردار جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے،
جیسے عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دی ہے۔ چلے میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سبق سیکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کامیاب انسان بننا ہے تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی بڑے اور زیادہ دیر قائم رہنے والے فائدوں کے لیے ہم کو چھوٹے چھوٹے فائدوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمیں عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے اور ہمیں اپنے جذبات کو ایک کنارے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ چاہ رہے تھے وہ مکہ میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا؟ جنگ ہو جاتی، بہت سارے لوگ مارے جاتے۔ لیکن اس وقت صلح نامے پہ دستخط کرنے کی وجہ سے خوشی اور حفاظت اور خوشحالی اور کامیابی ملی مسلمانوں کو۔ اب اپنے بارے میں سوچئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور آپ کے بھائی ایک ہی چیز کو لینے کے لیے آپس میں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں، امی بھی تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ابو غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا میرے بھائی آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، آپ یہ چیز لے لیں، تو کیا ہوگا؟ گھر میں سکون آ جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے امی ابو آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز لے دیں، ہے نا پیارے بچوں؟ چلیں پچھلی دفعہ جو ہم نے حکمت کی دعا سیکھی تھی وہ دوبارہ سے دہراتے ہیں۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین۔ اتنی دعا یاد کیجیے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔